بسم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، آیت اللہ العظمیٰ، سید العلماء سید علی نقی نقوی طہاب قبلہ تابصرہ کی محنتیں جو آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کا نام و نسب۔ آپ کا اسم مبارک موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور لقب کاظم تھا، اور اسی لیے امام موسی کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، جن کا خاندانی سلسلہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کے واسطے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ خاتون تھیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 7 صفر 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس وقت آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مسند امامت پر متمکن تھے۔ آپ کے فیوض علمی کا دھارا پوری طاقت کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اگرچہ امام موسی کاظم علیہ السلام سے پہلے آپ کے 2 بڑے بھائی اسماعیل اور عبداللہ پیدا ہو چکے تھے، مگر اس صاحبزادے کی ولادت سے گھرانے کو وہ خوشی ہوئی جو اس سے پہلے محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس روحانی امانت کا حامل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس سلسلے کے افراد میں ایک دوسرے کے بعد چلی آ رہی تھی، یہی پیدا ہونے والا مبارک بچہ تھا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے نشو و نما اور تربیت۔ آپ کی عمر کے 20 برس، یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام کی عمر کے 20 برس اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کے سایہ تربیت میں گزرے۔ ایک طرف خدا کے دیے ہوئے فطری کمال کے جوہر، اور دوسری طرف اس باپ کی تربیت جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مکارم اخلاق کی یاد کو بھولی ہوئی دنیا میں ایسا تازہ کر دیا کہ انہیں ایک طرح سے اپنا بنا لیا، اور جس بنا پر ملت جعفری نام ہو گیا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے بچپنے اور جوانی کا کافی حصہ اسی مقدس آغوش تعلیم میں گزارا، یہاں تک کہ تمام دنیا کے سامنے آپ کے ذاتی کمالات و فضائل روشن ہو گئی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ باوجودی کہ آپ کے بڑے بھائی بھی موجود تھے، مگر خدا کی طرف کا منصب میراث کا ترکہ نہیں ہے بلکہ ذاتی کمال کو ڈھونڈتا ہے۔ سلسلہ معصومین علیہ السلام میں امام حسن علیہ السلام کے بعد بجائے ان کی اولاد کے امام حسین علیہ السلام کا امام ہونا، اور اولاد امام جعفر صادق علیہ السلام میں بجائے فرزند اکبر کے امام موسی کاظم علیہ السلام کی طرف امامت کا منتقل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ معیار امامت میں نسبتی وراثت کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی امامت 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس وقت سے امام موسی کاظم علیہ السلام بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دیوانقی بادشاہ تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا کہ جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے، تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، دیواروں میں چنوا دیے گئے تھے یا قید رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھی، اور مختلف صورت سے تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کو اپنے جانشین کے متعلق یہ قطعی اندیشہ تھا کہ حکومت وقت اسے زندہ نہیں رہنے دے گی، اس لیے آپ نے آخری وقت ایک اخلاقی بوجھ حکومت کے کاندھوں پر رکھ دینے کے لیے یہ صورت اختیار فرمائی کہ اپنی جائیداد اور گھر بار کے انتظام کے لیے 5 شخصوں کی ایک جماعت مقرر فرمائی، جن میں پہلا شخص خود خلیفہ وقت منصور عباسی تھا۔ اس کے علاوہ محمد بن سلیمان حاکم مدینہ اور عبداللہ جو امام موسی کاظم علیہ السلام کے سن میں بڑے بھائی تھے، اور حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ معظمہ حمیدہ خاتون تھی۔ امام علیہ السلام کا اندیشہ بالکل
بالکل صحیح تھا اور آپ کا تحفظ بھی کامیاب ثابت ہوا۔ چنانچہ جب امام صادق علیہ السلام کی وفات کی اطلاع منصور کو پہنچی تو اس نے پہلے تو سیاسی مصلحت کے طور پر اظہار رنج کیا، 3 مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ اب بھلا جعفر کا مثل کون ہے۔ اس کے بعد حاکم مدینہ کو لکھا کہ اگر جعفر صادق علیہ السلام نے کسی شخص کو اپنا وصی مقرر کیا ہو تو اس کا سر فوراً قلم کر دو۔ حاکم مدینہ نے جواب لکھا کہ انہوں نے تو 5 وصی مقرر کیے ہیں جن میں پہلے آپ خود ہیں۔ یہ جواب پڑھ کر منصور دیر تک خاموش رہا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا تو اس صورت میں تو یہ لوگ قتل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد 10 برس منصور زندہ رہا، لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام سے کوئی تعرض نہیں کیا اور آپ مذہبی فرائض امامت کے انجام دہی میں امن و سکون کے ساتھ مصروف رہے۔ یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر مصروف تھا، جس سے 157 ہجری میں یعنی اپنی موت سے صرف 1 سال پہلے اسے فراغت ہوئی۔ اس لیے وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے متعلق کسی ایذا رسانی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کا دور ابتلا 158 ہجری کے آخر میں منصور دیوانقی دنیا سے واصل جہنم ہوا اور اس کا بیٹا مہدی تخت سلطنت پر بیٹھا۔ شروع میں تو اس نے بھی امام موسی کاظم علیہ السلام کی عزت و احترام کے خلاف کوئی برتاؤ نہیں کیا، مگر چند سال کے بعد پھر وہی بنی فاطمہ کی مخالفت کا جذبہ ابھرا اور 164 ہجری میں جب وہ حج کے نام سے حجاز کی طرف آیا تو امام موسی کاظم علیہ السلام کو اپنے ساتھ مکے سے بغداد لے گیا اور آپ امام موسی کاظم علیہ السلام کو قید کر دیا۔ 1 سال تک امام موسی کاظم علیہ السلام اس کی قید میں رہے، پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کو مدینے کی طرف واپسی کا موقع دیا گیا۔ مہدی کے بعد اس کا بھائی ہادی 169 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور صرف 1 سال 1 مہینے تک اس نے سلطنت کی۔ اس کے بعد ہارون رشید کا زمانہ آیا جس میں پھر امام موسی کاظم علیہ السلام کو آزادی کے ساتھ سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف۔ امام موسی کاظم علیہ السلام اسی مقدس سلسلے کی ایک فرد تھے کہ جس کو خالق نے نوع انسان کے لیے معیار کمال قرار دیا تھا، اس لیے ان میں سے ہر ایک اپنے وقت میں بہترین اخلاق و اوصاف کا مرقع تھا۔ بے شک یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض افراد میں بعض صفات اتنے ممتاز نظر آتے ہیں کہ سب سے پہلے ان پر نظر پڑتی ہے۔ چنانچہ امام موسی کاظم علیہ السلام میں تحمل و برداشت، غصے کو ضبط کرنے کی صفت اتنی نمایاں تھی کہ آپ کا لقب کاظم قرار دیا گیا، جس کے معنی ہے غصے کو پینے والا۔ آپ کو کبھی کسی نے ترش روئی اور سختی کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا اور انتہائی ناگوار حالات میں بھی مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ مدینے کے ایک حاکم سے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچی، یہاں تک کہ وہ جناب امیر علیہ السلام کی شان میں بھی نازیبا الفاظ استعمال کیا کرتا تھا، مگر حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ہمیشہ اس کے جواب دینے سے روکا۔ جب اصحاب نے اس کی گستاخیوں کی بہت شکایات کی اور یہ کہا کہ اب ہمیں ضبط کی تاب نہیں، ہمیں اس سے انتقام لینے کی اجازت دی جائے، تو حضرت نے فرمایا میں خود اس کا تدارک کروں گا۔ اس طرح ان کے جذبات میں سکون پیدا کرنے کے بعد امام موسی کاظم علیہ السلام خود اس شخص کے پاس اس کی زراعت پر تشریف لے گئی اور کچھ ایسا احساس اور سلوک فرمایا کہ وہ اپنی گستاخیوں پر نادم ہوا اور اپنے طرز عمل کو اس نے بدل دیا۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے صورتحال بیان فرما کر پوچھا کہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہ اچھا تھا یا جس طرح تم لوگ اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ اچھا ہے؟ سب نے کہا یقیناً آپ نے جو طریقہ استعمال فرمایا وہی بہتر تھا۔ اس طرح آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت امیر علیہ السلام کے اس ارشاد کو عمل میں لا کر دکھلایا
جو آج تک نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اپنے دشمن پر احسان کے ساتھ فتح حاصل کرو، کیونکہ یہ دو قسم کی فتح میں زیادہ پر لطف کامیابی ہے۔ بے شک اس کے لیے فریق مخالف کے ظرف کا صحیح اندازہ ضروری ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خبردار یہ عدم تشدد کا طریقہ نااہل کے ساتھ اختیار نہ کرنا، ورنہ ان کے تشدد میں اضافہ ہو جائے گا۔ یقیناً ایسے عدم تشدد کے موقع کو پہچاننے کے لیے ایسی ہی بالغ نگاہ کی ضرورت ہے جیسی امام علیہ السلام کو حاصل تھی، مگر یہ اس وقت میں ہے جب مخالف کی طرف سے کوئی ایسا عمل ہو چکا ہو جو اس کے ساتھ انتقامی تشدد کا جواز پیدا کر سکے۔ لیکن اس کی طرف سے اگر کوئی اقدام ابھی ایسا نہ ہوا ہو تو یہ حضرات بہرحال اس کے ساتھ احسان کرنا پسند کرتے تھے تاکہ اس کے خلاف حجت قائم ہو اور اسے اپنے جارحانہ اقدام کے لیے تلاش سے بھی کوئی عذر نہ مل سکے۔ بالکل اسی طرح جیسے ابن ملجم کے ساتھ جو جناب امیر علیہ السلام کو شہید کرنے والا تھا، آخری وقت تک جناب امیر علیہ السلام احسان فرماتے رہے، اسی طرح محمد ابن اسماعیل کے ساتھ جو امام موسی کاظم علیہ السلام کی جان لینے کا باعث ہوا، آپ برابر احسان فرماتے رہے، یہاں تک کہ اس سفر کے لیے جو اس نے مدینے سے بغداد کی جانب خلیفہ عباسی کے پاس امام موسی کاظم علیہ السلام کی شکایتیں کرنے کے لیے بھیجا تھا، 450 دینار اور 1500 درہم کی رقم خود حضرت ہی نے عطا فرمائی تھی، جس کو لے کر وہ روانہ ہوا تھا۔ آپ کو زمانہ بہت ناسازگار ملا تھا، نہ اس وقت وہ علمی دربار قائم رہ سکتا تھا جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں قائم رہ چکا تھا، نہ دوسرے ذرائع سے تبلیغ و اشاعت ممکن تھی، بس آپ کی خاموش سیرت ہی تھی جو دنیا کو آل محمد کی تعلیمات سے روشناس کرا سکتی تھی۔ آپ اپنے مجموع میں بھی اکثر بالکل خاموش رہتے تھے، یہاں تک کہ جب تک آپ سے کسی امر کے متعلق کوئی سوال نہ کیا جائے آپ گفتگو میں ابتدا بھی نہیں فرماتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کی علمی جلالت کا سکہ دوست اور دشمن سب کے دل پر قائم تھا اور آپ کی سیرت کی بلندی کو بھی سب مانتے تھے، اس لیے عام طور پر آپ کو کثرت عبادت، شب زندہ داری کی وجہ سے عبد صالح کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کے سخاوت اور فیاضی کا بھی خاص شہرہ تھا۔ فقراء مدینہ کی اکثر پوشیدہ طور پر خبر گیری فرماتے تھے۔ ہر نماز صبح کے تعقیبات کے بعد آفتاب کے بلند ہونے کے بعد سے پیشانی سجدے میں رکھ دیتے تھے اور زوال کے وقت سر اٹھاتے تھے۔ قرآن مجید اور پاس بیٹھنے والے بھی آپ کی آواز سے متاثر ہو کر روتے تھے۔ ہارون رشید کی خلافت اور امام موسی کاظم علیہ السلام سے مخالفت۔ سن 170 ہجری میں ہادی کے بعد ہارون تخت خلافت پر بیٹھا۔ سلطنت عباسیہ کے قدیم روایات جو سادات بنی فاطمہ کی مخالفت میں تھی اس کے سامنے تھی۔ خود اس کے بعد منصور کا رویہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف تھا اسے معلوم تھا۔ اس کا یہ ارادہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جانشین کو قتل کر ڈالا جائے یقیناً اس کے بیٹے ہارون کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ وہ تو امام صادق علیہ السلام کے حکیمانہ وصیت کا اخلاقی دباؤ تھا کہ جس نے منصور کے ہاتھ باندھ دیے تھے، اور شہر بغداد کی تعمیر کی مصروفیت تھی جس نے اسے اس جانب متوجہ ہونے نہیں دیا تھا۔ اب ہارون کے لیے ان میں سے کوئی بات مانے نہیں تھی۔ تخت سلطنت پر بیٹھ کر اپنے اقتدار کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے پہلے یہی تصور پیدا ہو سکتا تھا کہ اس روحانیت کے مرکز کو جو مدینے کے محلہ بنی ہاشم میں قائم ہے توڑنے کی کوشش کی جائے، مگر ایک طرف امام موسی کاظم علیہ السلام کا محتاط اور خاموش طرز عمل اور دوسری طرف سلطنت کے اندرونی مشکلات، ان کی وجہ سے 9 برس تک ہارون کو بھی کسی کھلے ہوئے تشدد کا امام کے خلاف موقع نہیں ملا۔ اس دوران میں عبداللہ ابن حسن کے فرزند یحییٰ کا واقعہ درپیش ہوا اور وہ امان دیے جانے کے بعد تمام عہد و پیمان کو توڑ کر دردناک طریقے پر پہلے قید رکھے گئے اور پھر قتل کیے گئے۔ باوجود کہ یحییٰ کے معاملات سے امام موسی کاظم علیہ السلام کو کسی طرح کا کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام موسی کاظم
علیہ السلام ان کو حکومت وقت کی مخالفت سے منع فرماتے تھے، مگر عداوت بنی فاطمہ کا جذبہ جو یحییٰ ابن عبداللہ کی مخالفت کے بہانے سے ابھر گیا تھا، اس کی زد سے امام موسی کاظم علیہ السلام بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ ادھر یحییٰ ابن خالد مکی نے جو وزیر اعظم تھا، امین فرزند ہارون رشید کے اتعلیق جعفر ابن محمد اشعث کی رقابت میں اس کے خلاف یہ الزام قائم کیا کہ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہے اور ان کے اقتدار کا خواہاں ہے۔ براہ راست اس کا مقصد ہارون کو جعفر سے برگشتہ کرنا تھا، لیکن بالواسطہ اس کا تعلق حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، اس لیے ہارون کو حضرت کی ضرر رسانی کی فکر پیدا ہو گئی۔ اسی دوران میں یہ واقعہ ہوا کہ ہارون رشید حج کے ارادے سے مکہ معظمہ میں آیا۔ اتفاق سے اسی سال امام موسی کاظم علیہ السلام بھی حج کو تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہارون نے اپنی آنکھ سے اس عظمت اور مرجعیت کا مشاہدہ کیا جو مسلمانوں میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے متعلق پائی جاتی تھی۔ اس سے بھی اس کے حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اس کے بعد اس میں محمد بن اسماعیل کی مخالفت نے اور اضافہ کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور اس لیے ان کی زندگی میں عام طور پر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ امام صادق علیہ السلام کے قائم مقام ہوں گے، مگر ان کا انتقال امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا اور لوگوں کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ پھر بھی بعض سادہ لو اصحاب اس خیال پر قائم رہے کہ جانشینی کا حق اسماعیل اور اولاد اسماعیل میں منحصر ہے۔ انہوں نے امام موسی کاظم علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، چنانچہ اسماعیلیہ فرقہ مختصر تعداد میں صحیح اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ محمد انہی اسماعیل کے فرزند تھے اور اس لیے امام موسی کاظم علیہ السلام سے ایک طرح کی مخالفت پہلے سے رکھتے تھے، مگر چونکہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ افراد کوئی نمایاں حیثیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے ظاہری طور پر امام موسی کاظم علیہ السلام کے یہاں آمد و رفت رکھتے تھے اور ظاہر داری کے طور پر قرابت داری کے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ ہارون رشید نے امام موسی کاظم علیہ السلام کی مخالفت کی صورتوں پر غور کرتے ہوئے یحییٰ برمکی سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں اولاد ابو طالب علیہ السلام میں سے کسی کو بلا کر اس سے موسیٰ بن جعفر کے پورے حالات دریافت کروں۔ یحییٰ جو خود عداوت بنی فاطمہ میں ہارون سے کم نہ تھا، اس نے محمد بن اسماعیل کا پتہ دیا کہ آپ ان کو بلا کر دریافت کریں تو صحیح حالات معلوم ہو سکیں گے۔ چنانچہ اسی وقت محمد بن اسماعیل کے نام خط لکھا گیا۔ شہنشاہ وقت کا خط محمد بن اسماعیل کو پہنچا تو انہوں نے اپنی دنیاوی کامیابی کا بہترین ذریعہ سمجھ کر فوراً بغداد جانے کا ارادہ کر لیا، مگر ان دنوں ہاتھ بالکل خالی تھا، اتنا روپیہ پاس موجود نہ تھا کہ سامان سفر کرتے مجبوراً اسی ڈہوڑی پر، اسی دہلیز پر آنا پڑا کہ جہاں کرم و عطا میں دوست اور دشمن کی تمیز نہ تھی۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس آ کر بغداد جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام خوب سمجھتے تھے کہ اس بغداد کے سفر کی بنیاد کیا ہے۔ حجت تمام کرنے کی غرض سے آپ نے سفر کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے اپنی پریشان حالی بیان کرتے ہوئے کہا کہ قرض دار بہت ہو گیا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ شاید وہاں جا کر کوئی صورت بسر اوقات کی نکلے اور میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا تمام قرضہ ادا کر دوں گا۔ افسوس ہے کہ محمد نے اس کے بعد بھی بغداد جانے کا ارادہ نہیں بدلا۔ چلتے وقت حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے رخصت ہونے لگا۔ عرض کیا مجھے وہاں کے متعلق کچھ ہدایات فرمائیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے کئی مرتبہ اصرار کیا تو امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اتنا خیال رکھنا کہ میرے خون میں شریک نہ ہونا، میرے بچوں کی یتیمی کا باعث نہ ہونا۔ محمد نے اس کے بعد بہت کہا کہ یہ بھلا کون سی بات ہے جو مجھ سے کہی جاتی ہے، کچھ اور ہدایت فرمائیے۔ حضرت نے اس کے علاوہ کچھ کہنے سے انکار کیا۔
جب وہ چلنے لگا تو حضرت نے 450 دینار اور 1500 درہم انہیں مصارف کے لیے عطا فرمائے۔ نتیجہ وہی ہوا جو حضرت کے پیش نظر تھا۔ محمد ابن اسماعیل بغداد پہنچے، وزیر اعظم یحییٰ برمکی کے مہمان ہوئے۔ اس کے بعد یحییٰ کے ساتھ ہارون کے دربار میں پہنچے۔ مصلحت وقت کی بنا پر بہت تعظیم و تکریم کی گئی۔ اثناء گفتگو میں ہارون نے مدینے کے حالات دریافت کیے۔ محمد نے انتہائی غلط بیانیوں کے ساتھ وہاں کے حالات کا تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ محمد نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح آپ بغداد میں سلطنت کر رہے ہیں اور موسی کاظم علیہ السلام مدینے میں اپنی سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں۔ اطراف ملک سے ان کے پاس خراج پہنچتا ہے اور وہ آپ کے مقابلے کے دعوے دار ہیں۔ یہی وہ باتیں تھی کہ جن کے کہنے کے لیے یحییٰ برمکی نے محمد کو منتخب کیا تھا۔ ہارون کا غیظ و غضب انتہائی اشتعال کے درجے تک پہنچ گیا۔ اس نے محمد کو 10,000 دینار عطا کر کے رخصت کیا۔ خدا کا کرنا یہ کہ محمد کو اس رقم سے فائدہ اٹھانے کا ایک دن بھی موقع نہ ملا۔ اسی شب کو ان کے حلق میں درد پیدا ہوا۔ صبح ہوتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہارون کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اشرفیوں کے توڑے واپس منگوا لیے، مگر محمد کی باتوں کا اثر اس کے دل میں ایسا جم گیا تھا کہ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا نام نعوذ باللہ من ذالک صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ 179 ہجری میں پھر ہارون رشید نے مکہ معظمہ کا سفر کیا اور وہاں سے مدینہ منورہ گیا۔ 2 روز قیام کے بعد کچھ لوگ امام موسی کاظم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیے گئے۔ جب یہ لوگ امام علیہ السلام کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں۔ ان لوگوں نے روضہ پیغمبر کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام اس وقت قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نماز میں مشغول تھے۔ بے رحم دشمنوں نے آپ کو نماز کی حالت ہی میں قید کر لیا اور ہارون ملعون کے پاس لے گئے۔ مدینہ رسول کے رہنے والوں کی بے حسی اس کے پہلے بھی بہت دفعہ دیکھی جا چکی تھی۔ یہ بھی اس کی ایک مثال تھی کہ رسول خدا کا فرزند روضہ رسول سے اس طرح گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، مگر نام نہاد مسلمانوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کسی طرح کی آواز بطور احتجاج بلند کرتا۔ یہ 20 شوال کا واقعہ ہے۔ ہارون نے اسی اندیشے سے کہ کوئی جماعت امام موسی کاظم علیہ السلام کو رہا کرنے کی کوشش نہ کرے 2 محملیں تیار کرائیں۔ ایک میں امام موسی کاظم علیہ السلام کو سوار کیا اور اس کو ایک بڑی فوجی جمعیت کے حلقے میں بصرہ روانہ کیا، اور دوسری محمل جو خالی تھی اسے بھی اتنی ہی جمعیت کے حفاظت میں بغداد روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کے محل قیام اور قید کی جگہ کو بھی مشکوک بنا دیا جائے۔ یہ نہایت ہی حسرت ناک واقعہ تھا کہ امام علیہ السلام کے اہل حرم اور بچے وقت رخصت آپ کو دیکھ بھی نہ سکیں، اور اچانک محل سرا میں صرف یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سلطنت وقت کی طرف سے قید کر لیے گئے۔ اس سے بیویوں اور بچوں میں کوحرام برپا ہو گیا، اور یقیناً امام کے دل پر بھی جو اس کا صدمہ ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے، مگر آپ کے ضبط و صبر کی طاقت کے سامنے ہر مشکل آسان تھی۔ معلوم نہیں کتنے ہیر پھیر سے یہ راستہ طے کیا گیا تھا کہ پورے 1 مہینہ 17 روز کے بعد 7 ذی الحجہ کو آپ بصرہ پہنچائے گئے۔ کامل 1 سال تک آپ بصرے میں قید رہے۔ یہاں کا حاکم ہارون کا چچزاد بھائی عیسیٰ ابن جعفر تھا۔ شروع میں تو اسے صرف بادشاہ کے حکم کی تعمیل مد نظر تھی، بعد میں اس نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر ان کے قید کیے جانے کا سبب کیا ہے۔ اس سلسلے میں امام موسی کاظم علیہ السلام کے حالات اور سیرت زندگی، اخلاق و اوصاف کی جستجو کا موقع ملا، اور جتنا اس نے امام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا اتنا اس کے دل پر آپ کی بلندی اخلاق اور حسن کردار کا اثر قائم ہو گیا۔ اپنے ان تاثرات سے اس نے ہارون کو مطلع بھی کر دیا۔ ہارون پر اس کا الٹا اثر ہوا کہ عیسیٰ کے متعلق بدگمانی پیدا ہو گئی، اس لیے اس نے امام موسی کاظم علیہ السلام کو بغداد میں بلا بھیجا، فضل ابن ربی کی حراست میں دے دیا، اور پھر فضل کا رجحان شیعت کی طرف محسوس کر کے یحییٰ برمکی
مکی کو اس کے لیے مقرر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام کے اخلاق و اوصاف کی کشش ہر ایک پر اپنا اثر ڈالتی تھی، اس لیے ظالم بادشاہ کو نگرانوں کی تبدیلی کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی وفات سب سے آخر میں امام علیہ السلام سندھی بن شاہک کے قید خانے میں رکھے گئے۔ یہ شخص بہت ہی بے رحم اور سخت دل تھا۔ آخر اسی قید میں حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام انگور میں زہر دیا گیا اور 25 رجب المرجب سن 183 ہجری میں 55 سال کی عمر میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ بعد وفات آپ کی لاش کے ساتھ بھی کوئی اعزاز کی صورت اختیار نہیں کی گئی، بلکہ حیرت ناک طریقے پر توہین آمیز الفاظ کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے آپ کی لاش کو قبرستان کی طرف روانہ کیا گیا۔ مگر اب ذرا عوام میں احساس پیدا ہو گیا تھا لیے کہ کچھ اشخاص نے امام علیہ السلام کے جنازے کو لے لیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ مشایت کر کے بغداد سے باہر اس مقام پر جو اب کاظمین کے نام سے مشہور ہے دفن کر دیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔